کچھ مطلب وہ روایتیں گھڑیں جو مولا علی کی سٹیٹس پر تو پوری اتریں، ان کی شخصیت پر تو کم از کم اللہ یاری بھائی پوری اتریں، مسلک اپنا رکھیں، مکتب اپنا رکھیں، لیکن کم از کم بنیاد تو وہ بنائیں مولا علی کو اور خلافت کو ریجیکٹ کرنے کی۔ آپ کہیں ہم نہیں مانتے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں مولا علی پہلا خلیفہ ہونے چاہیے۔ جو بنیادیں آپ نے لوگوں کو پڑھائی ہیں وہ بڑی کمزور بنیادیں ہیں، اس کی بنیاد پہ کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا، اور آج کی بات کے بعد تو یہ مشاورت والا سٹیٹس قائم ہو گیا اور آپ کا نقطہ نظر رد ہو گیا، کہاں پہ مشورہ ہوا؟ اٹھنا آپ کے نقطہ نظر سے غلط ثابت ہو گیا، امام حسن کا اٹھنا اور پھر یہ بھی غلط ثابت کر دیتا آپ کے نقطے کو، بھائی کہاں مشورہ ہوا ہے؟ بغیر طاقت کے یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کا نقطہ درست نہیں ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، میں نے یہی بات کرنی، نہیں وقت باقی ہے ابھی آپ نے 12 بجے کہا نا، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، کہاں جائیں گے؟ نہیں میں نے پہنچنا 12 بجے پہنچنا، میں نے نہیں 12 بجے تک ٹائم ہے آپ کے پاس۔ نہیں ادھر ابھی آپ نے ہمارے سوالات کے جواب، آپ نے کہا مشورہ ثابت ہو گیا، تو آپ نے دکھائی نہیں کہ ابو بکر عمر کے خلافت پہ، ابو بکر کے خلافت میں مشورہ کب ہوا ہے؟ ابھی تو 20 منٹ لیٹ آئے تو مجھے گاڑی میں بیٹھنا۔ ابو بکر عمر کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ کم مشورہ ہوا ہے؟ مجھے دکھائیں ذرا عمر کی خلافت پہ مشورہ کہاں؟ اب وہ یہ تھی میں بتانے لگے۔ اچھا بتانے لگے۔ اچھا اب حضرت علی کا یہ ہوا، حضرت عمر کی خلافت پر مشورہ نہیں ہوا، لیکن میرا اپنے جگہ پہ ختم بات نس بھی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں ہے۔ علی کہاں تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو بس ہاں بس صرف یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا۔ پھر حضرت عمر نے ایک پوری شورا بنائی، اچھا اس پر آپ نے بڑا کمزور اعتراض اٹھایا۔ ہمیشہ اہل دانش کی شورا بنائی جاتی ہے، لیڈنگ رو طبقات کی شورا بنائی جاتی ہے، شورا میں کوئی 2.5 لاکھ بندہ نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ ایک بڑی معقول بات ہے۔ ہمیشہ ریپرزینٹیٹو، اب دیکھیں نا اسمبلی کیا ہوتی ہے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے جس سے اللہ راضی ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے بدر حنین میں، بدر حنین نے کن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی؟ یہ سب بدر حنین والے تھے، یہ سب بدر حنین والے تھے۔ اچھا تو ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جانے لگے آپ جانے لگے ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ جانے لگے، ایک سے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر آپ بے شک چلے جاؤ۔ اب دیکھیں نا، کوئی اعتراض کرے، کوئی ملک چڑھائی کر دے، وہ کہ جی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، چونکہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور پارلیمنٹ میں تو 250 بندہ بیٹھا، تو اب اس پہ اعتراض پر تو جواب دے سکتے ہیں، اس کی عقل پر ہی ماتم کریں۔ تو ہمیشہ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، ان ریپرزینٹیٹیوز میں سارے ایک طبقے کے لوگ نہیں تھے اتفاق کے رائے کے ساتھ۔ اچھا اور پھر یہ بھی نہیں ہے، سنیں یہ بھی نہیں ہے کہ جس نے چن لیا پھر وہ آگے اپنے سب گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تھے، اس دور میں ووٹ آف کانفیڈنس کو بیعت کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے، سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب سب سے اہم جو سوال ہے، آپ کا وقت بھی کم ہے اسی لیے میں آپ کو کاٹ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے کہا مشورے سے بنتی ہے، آپ نے مان بھی لیا کہ عمر کے خلافت پہ مشورہ نہیں ہوا، چلیں عرض یہ ہے کہ اگر خلافت مشورے سے بنتی ہے، دیکھیں آپ کو پتہ چلا اور آپ نے اس کو قرآن سے بھی آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اگر امامت مشورے سے بنتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈر بھی ہے ائمہ مضلین سے، تو اگر واقعا خلافت مشورے سے بنتی ہے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ آپ نے کہا کہ ایسا افراتفری کا عالم تھا، جلدی سے ابو بکر کو خلافہ بنایا گیا، اس لیے مشورے کا وقت نہیں ملا، اہل بیت علیہ السلام سے مشورے کرتے، تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ نہ ابو بکر کے خلافت پہ مشورہ، نہ عمر کے خلافت پہ مشورہ۔ تو اگر پرنسپل مشورہ ہی ہے، تو اگر آپ کو پتہ چلا، آپ کا اتنا ناقص علم، ناقص عقل، ناقص فہم، آپ کو 1400 سال کے بعد کے پتہ چلا، تو جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس کے بجائے کہ ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی میری بات اتباع کرنا، اس کے بجائے یہی کہتے ہیں بار بار کہ میرے بعد مشورے کرنا، اور مشورے اور پارلیمنٹ کے پرنسپلز بھی بتا دیتے نا۔ مشورے کا حکم سمجھ لیں، مشورے کا حکم یہ ہے، وہاں پر اگر اس وقت 2.5 لاکھ اپنا حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے سلطنت پھیل چکی تھی، اور حضرت علی کے دور میں اور زیادہ پھیل چکی تھی، تو کیا اس وقت جو 26 27 28 لاکھ مربع میل کے لوگ تھے، ان سب کو بلوا لیتے کہ 28 لاکھ مربع میل؟ بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں مشورے کا حکم نہیں دیا خلافت کے لیے؟ بھائی ایک واقعہ سنیں، ہمیشہ معقول طریقہ، یہ ایک واقعہ ہوا، اس پر ایک اتفاق ہوا، اس کو پھر پبلک اوپینین، پبلک میں فلوٹ کر دیا گیا، پبلک سے ریزسٹنس آنا، اس کے خلاف رائے ہو گیا، پبلک کا قبول کرنا، اس مشورے کی حمایت ہوگی، تو یہ مشورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سوال یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی، تشاور سے ہوگی، کیوں نہیں فرمایا یہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، تو قرآن میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ حکومت مشورے سے بنانا ہے نا، حکومت کے متعلق تو کچھ بھی نہیں امامت۔ آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ منسوس ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر منسوس ہے، اگر ایک چیز منسوس ہے اس پہ مشورہ کی جاتی ہے؟ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، منسوس پہ مشورہ کیا جاتا ہے، ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟
نس آ گئی ہے بھائی، مشورہ کرنا ہے، اب آپ کریں. آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر صاحب، اس سوال کا جواب دے دو. اگر ایک چیز منسوس ہے، مثلا نماز واجب ہے، ہم دونوں کا احترام، اس پہ مشورہ کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بالکل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، تو پھر مشورہ کہاں، گنجائش کہاں رہی؟ یار اتباع تو ختم بات، ختم بات. میں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اتباع کی ہے. اتباع کا مطلب ہی امامت، اتباع کا مطلب ہی امامت، یعنی ابو بکر پہ واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. یہ آپ کی اصطلاح ہے امامت، یہ آپ کی اصطلاح ہے. ہمارے اس اصطلاح سے اس کو امام مانتے ہیں، لیکن اس کو یہ منسوخ من اللہ جو آپ کی اصطلاح اس سے اتفاق. اگر پیغمبر طریقے کار سے ڈفرینس آف اوپینین رکھنا، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کہ اہل بیت کے راستے سے ہٹنا ہے تو یہ غلط بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا 10 بجے تک گزارش سنیں، ہر ایک کو یہ اجازت دیں. اہل بیت کے لیے یہاں پاکستان میں پہلے بڑے ہم بہت ناسبیوں سے لڑ رہے ہیں. آپ اور چیلنجز یہ نہ کھولیں کہ اہل بیت اور علی والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب تشیع کو فالو کیا جائے. اگر آپ نے یہ ٹیکہ مسلمان ہونے کے لیے لگا دیا تو پھر کوئی بھی یہاں پہ اہل بیت کا نام لینے والا نہیں بچے گا. پہلے ہی ہم بڑے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. میں خود 2 دفعہ انڈر اٹیک آ چکا ہوں صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو علی کو افضل کیوں مانتا، اور آپ اس چکر میں بیٹھے ہیں لے کر کہ وہ بات جس کا مقصد ہی نہیں ہے اس کو اٹھایا جائے، اور نہیں ہے غیر ضروری بحث کو چھیڑا جائے. تو لہٰذا اہل بیت کے آپ ہمارے بھائی ہیں، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کو کاٹا ہے، آپ سے تلخی گفتگو ہوئی ہے. یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور خداوند متعالی ان کو جزائے خیر دے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں تشریف لائیں. تو اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے درمیان میرے دل میں میرے محترم بھائی کے لیے کوئی رنجش، کوئی پیچیدگی ہے. اور ہاں بالکل، ہم یہ جو ہیں دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں. تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا. آپ جانا چاہ رہے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. جواب دے دوں، اگر یہ رہتے یہاں پہ ہمارے ساتھ تو میں ان کا جواب دے دیتا اسی وقت. انہوں نے کہا کہ شیعوں کے درمیان شیعوں کے کلام میں ایک تناقض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا ہے کیونکہ ان کے پاس سپاہی نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی سپاہی نہیں تھے، تو انہوں نے بھی کیوں جہاد کیا؟ تو اس کا جواب بہت بڑا واضح ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے، یعنی پہلے وہ جب معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ مدینے میں تھے، پھر وہ وہاں سے چلے گئے مکے. یزید کے ساتھ بہت سارے صحابہ بیعت کر چکے تھے اس وقت، یعنی معاویہ کے حیات میں بیعت ہو چکی. جب وہ مکہ چلے گئے تو اس وقت امیر امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کو خط نہیں بھیجا، دعوت نہیں دی کہ میں یزید کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، تم میرا ساتھ دے دو. کسی کو دعوت نہیں دی. کوفے والوں نے خود امام حسین علیہ السلام کو خط پہ خط بھیجے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے لیے یہاں پہ لشکر آمادہ ہے. وہاں پہ مدد کی اور حمایت کے جو ہے وعدہ کیا گیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا. یہ مسلمات تاریخ ہے. انہوں نے بھی تائید کی، ان کے ساتھ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی. انہوں نے بھی تائید کی کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ آمادہ ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہوں. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تھے، اب خلافت غصب ہوا ہے، اس وقت ان کے پاس کوئی سپورٹر نہیں تھا کہ وعدہ دے دے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ نے لشکر نکال. ایسا کوئی بات ہی نہیں تھی. تو سچویشن ان دونوں کا بڑا مختلف ہے. پھر امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے کوفے سے مکے سے نکلے، انہوں نے یہ ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بنی امیہ والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. پالیسی ابو بکر عمر کی مختلف تھی یزید کے پالیسی سے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق. یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے. وہ اپنے اس کے جو چچا وغیرہ مارے گئے تھے بدر میں، اس کا انتقام لینا چاہتا تھا. ابو بکر عمر کی یہ پالیسی نہیں تھی. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ علی علیہ السلام اگر ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ان کو رہنے دو، اگر وہ کچھ ہمارے خلاف کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان کو رہنے دو. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ اس طرح نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان کا خطرہ تھا قتل ہونے کا. اگر وہ تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ آرام سے رہ سکتے. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے لو ترک القطا لنام، اگر پرندے کو رہنا یہ ایک ضرب المثل ہے، اگر پرندے کو رہنے دیا جائے وہ اپنے گھونسلے میں سوئے گا. اگر یہ مجھے اگر رہنے دیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں، میں اپنے شہر میں جا کے اپنی زندگی گزاروں گا، لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو کربلا میں ان کا راستہ کاٹا گیا. ابن زیاد کی فوج نے، بڑا مشہور ہے واقعہ، اور وہاں پر کوفے والوں نے مدد کرنے سے انکار کیا تھا. کوفے والے سب اب انہوں نے اپنا سب وعدے توڑ دیے. مسلم ابن عقیل سے جو بیعت کیا تھا وہ سب توڑ دیے انہوں نے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ میرے خلاف نہ اٹھو.
بار بار کہہ دیا کہ مجھے میرے اولاد کو کیوں تم قتل کرتے ہو. امام حسین علیہ السلام کا یوم عاشور اس سے پہلے خطبے کافی مشہور ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, تم مجھے میرے قتل پہ کیوں تلے ہوئے, مجھے چھوڑ دو, مجھے رہنے دو. لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کو. وہ کہتے تھے کہ آپ غلامی یزید کی قبول کریں. ان دونوں کلام میں بڑا فرق ہے. ابو بکر عمر امیر المومنین علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہنے دے رہے ہیں کہ اپنے وہ گھر میں رہیں, ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. یزید یہ نہیں دے رہا. یزید کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے بارہا, یا اس کو ہاتھ باندھ کے قتل کرنا ہے اسیری میں, غلامی میں, یا اس کو اسی طرح اس کے اہل خانہ کے ساتھ میدان جنگ میں. تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا راستہ اختیار کیا. امام حسین علیہ السلام نے کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ, ہم یزید کے خلاف, یعنی جب تک مکے میں تھے. جب کربلا میں وہ محاصرے میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ ان کے ساتھ دیں, لوگ یزید کو چھوڑ کر ان کی حمایت کریں, لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا, ان کے سپورٹر نہیں بنے. اور انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اب مجھے رہنے دو, مجھے رہنے دو, لیکن ان لوگوں نے نہیں رہنے دیا. یعنی کہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ان کے لیے سوائے اس کے یا تم قتل ہو جاؤ یہاں پر, یا یزید یا عبید اللہ ابن زیاد کی غلامی قبول کرو. عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ اس کی غلامی قبول کرو. ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے. امام حسن علیہ السلام نے کیوں معاویہ کے خلاف جہاد نہیں کیا؟ اسی لیے کہ جیسے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف جہاد نہیں کیا, کیونکہ ان لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے. ان کا جو چچا زاد بھائی تھا, ان کے فوج کا کمانڈر تھا عبید اللہ ابن عباس. معاویہ نے ان کو پیسہ دیا, انہوں نے بھی اپنے فوج لے کے معاویہ سے ملے. عراق والوں نے بری طرح غداری کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. وہ یہی چاہتے, ان کی معاویہ سے انہوں نے بہت سارے فوج کے سرداروں نے خط لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو ہم ہاتھ ان کا باندھ کے آپ کے پاس یسیر کے طور پہ تسلیم کریں گے. تو امام حسن علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے شیعوں کی جان بچانے کے لیے, سوائے اس کے کہ معاویہ کے ساتھ وہ صلح کرتے. تو شیعہ نقطۂ نظر سے ایک واقعہ کافی واضح ہے کہ یہاں پر جہاد کی طاقت نہیں ہے, جہاد ساقط ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, مکے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, کعبہ بت خانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب غیرت ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ شجاع ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ صاحب غیرت ہیں. وہ تلوار نہیں اٹھاتے مکہ والوں کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی اگر روایت تم لے کے آئے ہو نا, مسلم والی روایت میں نے دکھایا, کہتے ہیں اگر یہ روایت مسلم کی قبول کرتے ہو تو بقیہ مسلم کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی. وہ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم بعض کتاب قبول کرتے ہو بعض قبول نہیں کرتے. یہ آیت جو ہے یہ وحی کے متعلق ہے, قرآن مجید کے متعلق ہے, تورات و انجیل کے متعلق ہے. یہودیوں نے جو بعض تورات کے آیات مانتے تھے بعض نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اس کے متعلق ہے. یہ بخاری مسلم کے متعلق نہیں ہے. بخاری مسلم یا حدیث کی کتاب یہ جماعت عمریہ کے خود علماء بھی, مثلا اگر ایک کتاب ترمذی کی مثلا آپ کچھ حدیث مان لیں, اس کا مطلب نہیں کہ سب حدیث اس کی صحیح ہے. اس طرح نہیں ہوتی بھئی. اگر آپ یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید, صرف قرآن مجید پوری کی پوری صحیح ہے. باقی کتابوں میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حدیث کو مان لیں یا ایک روایت کو مان لیں, اس کے بقیہ احادیث کو بھی ماننا آپ کے لیے ضروری ہو. آپ کے اپنے مذہب کے علماء بھی اس اصول پہ نہیں چلتے کہ اگر مثلا کسی نے سنن نسائی کی حدیث نقل کی تو اس کے لیے سارا سنن نسائی سب کے سب حجت ہے. بخاری مسلم کی بھی بہت سارے آپ جماعت عمریہ کے علماء ہیں, اس سب کو صحیح نہیں مانتے. جہاں تک عمر کا اشداء علی الکفار دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عمر کو جو صحابہ نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے, اشداء علی الکفار ہونی چاہیے. یہ کتاب مصنف ہے للاحادیث والآثار, صفحہ نمبر 358 جلد نمبر 7. قال استستخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان افظ واغلظ. تم ہم پہ خلیفہ بنا رہے ہو اس شخص کو جو فظ غلیظ ہے, جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے اور خشک مزاج ہے. اگر وہ ہمارا خلیفہ بن جائے تو وہ زیادہ سخت دل اور بے رحم بن جائے گا. تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہ صحابہ جو تھے جو مشورہ دے رہے تھے ابو بکر کو کہ عمر کو خلیفہ نہ بنانا, عمر کو خلیفہ نہ بنانا. تو یہ جو مشورہ دے رہے تھے یہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ
عمر جو ہے وہ کفار کے خلاف بڑا دلیر آدمی ہے وہ پاگل نہیں تھے. اور کہاں ہے دلیری عمر کی کفار کے خلاف؟ عمر کی دلیری کفار کے خلاف کہاں؟ اچھا وہ بھی ہم اس کی دلیری دکھائیں گے آپ کو. تو یہاں پہ جو فظ غلیظ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں پہ فظ غلیظ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے خود قبول کیا کہ کہتے ہیں ابوبکر عمر کے خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا. تو عمر کی خلافت آپ کے پاس ایک ہی پرنسپل ہے نا, یا تو نس ہونی چاہیے, اور عمر کی خلافت پہ کوئی نس نہیں ہے, ابوبکر کی خلافت پہ بھی نس نہیں ہے, اور یا تو مشورہ ہونا چاہیے, مشورہ بھی نہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ عزیزوں کہتے ہیں کہ مشورہ, دیکھو عزیزوں, مشورہ منصوص پہ مشورہ نہیں ہوتا. ایک چیز اگر منصوص ہے اس پہ مشورہ نہیں ہوتا. ابھی ہم اور آپ بیٹھ کے مشورہ کر لیں رمضان کا روزہ واجب ہے یا نہیں, یہ اس میں کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, یہ خود فرماتے ہیں میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, تو ان کی اتباع واجب ہے, سب پہ واجب ہے, تو پھر مشورہ کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ تو مشورہ کرنا یہ جو ہے دین کے خلاف ہے, مشورہ کرنا یہ حرام ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, تو مشورہ کرنا ہی باطل ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا. کون سا رد کر دیا بھائی؟ کہ سب صحابہ کو رد کر دیا. صحابہ نے بدر احد میں لڑائی کی اور حنین میں لڑائی کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, قرآن مجید فرقان حمید, یہاں پہ سورہ مبارکہ توبہ آپ کو دکھاتے ہیں, آیہ نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 25 ہے لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مواطن میں, کثیر مقامات میں, اے مسلمان, اللہ نے آپ کی مدد کیا. ویوم حنین, اور جنگ حنین میں, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا, پھر آپ کی جو کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین, اور زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے, زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے, اور آپ لوگ وہاں سے باغ اٹھے ہیں, وہاں سے سب باغ ہیں. ٹھیک ہے نا, سب وہاں سے باغے تھے, صحابہ فرار ہوئے. اچھا, تو اللہ نے مذمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار کا راستہ اختیار کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چھاپ دار السلام, جلد نمبر 4, مترجم ہے شیخ حافظ عبد الستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 367 میں. ہم منتظر ہیں, یہاں پہ کوئی مولوی صاحب تشریف لانا چاہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 12 بجے آئیں گے, ابھی تک وہ نہیں آئے. ایک مولوی تھے, کہاں ہے مولوی صاحب ہمارے؟ وہ آج مناظرے کا انہوں نے بڑا, میں نے دیکھا پوسٹر وغیرہ لگایا تھا کہ ہم نے اللہ یاری کو چیلنج دیا اور اللہ یاری کا چیلنج بھی قبول کیا. وہ ابھی منتظر ہیں کہ وہ آ جائیں, ابھی تک نہیں آئے. اچھا, یہ بخاری ہے, حدیث نمبر 4322. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے, بخاری کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا. جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, میں جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا, پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا. آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. اسی دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اسی اضطراب کی زد میں آ گیا. اضطراب دیکھیں, یہ جو اضطراب کا بتا رہا ہے نا, یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. عربی جو لفظ ہے وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ, وہی جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیہ نمبر 25, 26, 27 میں کہ مسلمانوں نے جنگ حنین میں فرار کیا ہے. تو دیکھو اس مولوی حماد کی شیطنت دیکھو, وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ, مسلمان فرار ہو گئے, میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا. تو اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مضطرب ہو گئے اور میں بھی اضطراب میں آ گیا, اضطراب کی ضد میں بھی آ گیا. تو یہ شیطنت ہے ان کے ترجمے میں.
ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی فرار ہو گیا، مسلمان بھی فرار ہو گئے. وہی کون سا فرار جس میں قرآن نے کہا ثم ولت بلی وضاقت الارض علیکم بما رحبت، زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی، زمین جو بہت وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. بلے ثم ولیتم مدبرین، اور پھر آپ لوگ بھاگ گئے. اچھا تو اس کو بھاگنے کو جو ہے اس سے ترجمہ کیا کہ اس طرح آپ دیکھیں ان کے مولوی کیسے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. میں نے اچانک حضرت کس کو میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے. قال امر اللہ، اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو. میں نے عمر کو بھی دیکھا. تو بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کیا، مانتے ہیں صحابہ نے جنگ کیا، ان میں سے بعض صحابہ نے جنگ کیا، سب نے جنگ نہیں کیا، بعض صحابہ تھے بھاگنے والے. تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بھاگنے والوں میں تھا. انہیں عمر بھاگنے والوں میں تھا جن کا جو ہے اللہ رسول جن کا جو ہے وہ مذمت کیا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. اچھا ایک مولوی صاحب تشریف لائیں.